اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور اس کو پتھری ہو گئی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ایک دعا سکھا دی اور کہا کہ اسے پڑھتے رہو یہاں تک کہ تم ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے تب تک یہ دعا پڑھتے رہنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ دعا بتانے سے پہلے میں یہاں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو جو کہ ملینز آف ویوز ہو گئے ہیں، اس پہ اتنے زیادہ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ ان ویڈیو میں نیچے کمنٹ پر ایک ہی سوال آتا ہے کہ دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے اور دعا کو کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ تو دعا کو پڑھنے کی مقدار تو ویڈیو میں ضرور بتائی جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی دعا ہے اتنے ٹائم یا اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، اور وقت کا بھی ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ویڈیو میں وقت اور مقدار کا نہ بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہونا ہوگا اور آپ کو مصلی پہ بیٹھ کے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا کریں قبول ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہی قبول ہو تو آپ کو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کچھ لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ ان پہ پورا نہیں اترتے، اسی لیے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ آپ اگر تہجد کے ٹائم پہ صلاۃ حاجت پڑھ کے وہاں پہ وہ دعا مانگتے ہیں، 100% بلکہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، بشرطے کہ بار بار کہہ رہا ہوں، بشرطے کہ آپ کو وہ ساری شرائط ہیں وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ کی شرائط پوری ہوں گی تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر وہ شرائط آپ کی پوری نہیں ہوں گی، آپ ساری زندگی دعائیں مانگتے رہیں گے، آپ کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہو مجھ تک، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے تک، مجھ تک قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، پھر بھی میں قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ کیوں قبول کرتا ہوں؟ کہ اس میں آپ کا اخلاص شامل ہوتا ہے، اس میں آپ کی نیت اچھی شامل ہوتی ہے، اس میں خلوص شامل ہوتا ہے۔ جب آپ خلوص سے، دل سے، اچھی نیت سے، اخلاص سے دعا مانگیں گے تب دعا آپ کی قبول ہوگی۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تب آپ ساری زندگی مانگتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، دوسری شرط میں یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول تب ہوگی جب آپ کا کھانا پینا، آپ کا پہننا حلال کی کمائی سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام کا کھائیں، پہنیں حرام کا پہنیں، آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہوں، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ حلال کی کمائی آپ کو لانی پڑے گی گھر میں، آپ کو پہننا حلال کا پڑے گا، کھانا حلال کا پڑے گا، حرام چھوڑنا پڑے گا۔ تیسری جو شرط ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کی، قبول ہونے کی جو تیسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو جو شخص دعا مانگ رہا ہے اس کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اس کو فریب چھوڑنے پڑیں گے، اس کو شراب چھوڑنی پڑے گی، اس کو حسد چھوڑنا پڑے گا، اس کو تکبر چھوڑنا پڑے گا، اس کو غیبت چھوڑنی پڑے گی، اس کو چغلی چھوڑنی پڑے گی، صغیر اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ اس کو چھوڑنے پڑیں گے، تب اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب بھی آخرت کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں مسجدیں پوری کی پوری بھری ہوں گی،
لیکن اس میں اخلاص سے نماز پڑھنے والے چند ایک لوگ ہوں گے۔ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خلوص دل ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم تو نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم دکانوں کے حساب لگا رہے ہوتے ہیں، ہم مکانوں کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا اس میں حساب لگا لیتے ہیں۔ تو دعا قبول کروانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایسے آپ ساری زندگی دعائیں کرتے رہیں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف، جو آج کا ٹاپک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا پیشاب جاری نہیں ہو رہا اور اس کو پتھری ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک دعا بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ پڑھتے رہو۔ تو دعا کچھ اس طرح ہے، آپ کو آپ کی سکرین پہ ویڈیو میں شو بھی ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انت الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما ان رحمتک فی السماء فاجعل فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک ورحمة من رحمتک على هذا الوجه صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، تو ہی آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین دونوں میں جاری ہے، جیسے تیری رحمت آسمان میں ہے اور اسی طرح تو زمین والوں پر بھی رحمت کر دے اور ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہی پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، بس تو اپنی شفاؤں میں سے اور اپنی رحمتوں میں سے رحمت نازل فرما۔ صدق اللہ العظیم۔